دوستو، ہمارے جسم میں مختلف قسم کے ہارمونس مسلس کا مجموعہ ہے تو ہمارے جسم میں فیس پہ ایک خاص قسم کا ایک ہارمونس ہر وقت کام کرتا ہے، جس کا کام مختلف جذبات کے اظہار کے لیے ہارمونس خارج کرنا ہے۔ جو خوشی کے ہارمونس جس سے خارج ہوتے ہیں اس کو ڈوپامین کہتے ہیں، ہارمونس کہتے ہیں۔ یہ موٹیویشن کے ہارمونس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، خوشی کے ہارمونس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، خوشی پیدا کرنے والے ہارمونس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی پسند کا اچھا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، یہ ہارمونس اس وقت ریلیز ہوتے ہیں اگر ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہارمونس ہر وقت ایک خاص مقدار میں خارج ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہارمونس بہت کم ریلیز ہوتے ہیں، ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ بعض کاموں پر یہ بہت زیادہ خارج ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں وقتی طور پہ بہت خوشی ہو جاتی ہے، پھر ان کی شارٹیج کی وجہ سے ہمیں کچھ دیر بعد افسردگی، خوشی ہماری غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے کام جن میں یہ بہت بڑی مقدار میں جسم سے خارج ہوتے ہیں وہ ہے نشہ۔ ہیروئن پینے والے یہ ہارمونس تیزی سے خارج ہوتے ہیں، شراب پینے والے لوگوں کی یہ ہارمونس تیزی سے خارج ہوتے ہیں، لیکن تیزی سے بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ فوری طور پہ ان کی جو ہے نا لائف شارٹ ہوتی ہے، ان کی وہ فوری طور پہ جو ہے نا ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان افسردگی، نا امیدی، مایوسی کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور وہی چاہتا ہے کہ بار بار میں ایسا نشہ کروں اور مجھے خوشی ملے، ریلیکس ملے، جس کی وجہ سے وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ذہنی بیماریوں میں چلا جاتا ہے، وہ نشے کا عادی ہو کر اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اس میں سگریٹ ہو گیا، چرس ہو گئی، شراب ہو گیا، بھنگ ہو گئی، ہیروئن ہو گئی، اور اسی طرح ینگ فوڈ ہو گئے، اسی طرح کچھ ایسی برائیاں جن کی وہ عادی بن چکے ہوتے ہیں، ان کو وقتی طور پہ وہاں سے ریلیکس ملتا ہے، لیکن بعد میں یہ ہارمونس فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں اس میں، تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس خوشی کو، عارضی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر جتن کرتا ہے۔ تو ہمیں ان بری عادتوں سے بچنا چاہیے، برے نشوں سے بچنا چاہیے، تمام نشوں سے بچنا چاہیے، تمام بری سوسائٹی سے بچنا چاہیے، تمام برائیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ہمیں ایسی خوشی کو حاصل کرنا چاہیے، ایسی ہیبٹ کو اپنانا چاہیے، ایسی عادت کو اپنانا چاہیے جس سے یہ ہارمونس زیادہ مقدار میں اور متواتر خارج ہوتے رہیں، جس میں آپ کی اچھی خوراک ہو سکتی ہے، پسند کی اچھی خوراک ہو سکتی ہے، آپ کے اچھا پھل کھانے کی عادت ہو سکتی ہے۔ آپ کچھ لوگ صبح کے ٹائم ٹی لیتے ہیں، ان کی پسند کی ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو نماز پڑھنے سے بہت لطف آتا ہے، ان کی خوشی جو ہے نا، خوشی کے ہارمونس ڈوپامین خارج ہوتے ہیں، ان کو دلی طور پر سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تسبیح کر کے راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اس وقت ڈوپامین وافر مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ذکر اذکار کر کے ڈوپامین کے ہارمونس خارج ہوتے ہیں، ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ عادت اپنانے سے ہم بری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ڈوپامین جب یہ کم مقدار میں نکلتا ہے جسم سے، کم مقدار میں خارج ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں نفرت سی بڑھ جاتی ہے، ان میں منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے ازواجی تعلق ڈوپامین کی کم مقدار خارج ہونے سے، ڈوپامین خوشی کے احساسات نہ ہونے کی وجہ سے، خوشی کے ہارمونس ریلیکس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ازواجی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ان میں ازواجی تعلق قائم کرنے کا جو جذبہ ہے، شوق ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے ازواجی تعلق اگر قائم بھی کرتے ہیں تو وہ ناقص رہ جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے۔
اسی طرح وہ ایسے لوگ جو بند کمرے میں رہتے ہیں، جو اکیلے رہتے ہیں، ان میں ڈوپامین کی مقدار کم ہو جاتی ہے، میل جول کم رکھتے ہیں، سوشل نہیں ہوتے، کسی سے ملنا ان کو کے لیے جو ہے نا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، یا ایسے لوگ جن سے ایسا پروفیشن اختیار کیا جاتا ہے یا ایسا کام کروایا جاتا ہے جو ان کو پسند نہیں ہوتا، ان میں بھی ڈوپامین کے ہارمونز کم پیدا ہوتے ہیں، کم خارج ہوتے ہیں، اور ڈوپامین کے ہارمون کم ہونے کی وجہ سے ان کی اندر منفی سوچ، منفی رجحان اور ڈپریشن، غصہ، یہ چیزیں ان میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں پسند کا کام کرنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، عبادت اور ریاضت میں دلچسپی لینی چاہیے، اور اچھے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا چاہیے، سوشل ہونا چاہیے، لوگوں میں میل جول رکھنا چاہیے۔ تو کھانے میں ہمیں مچھلی ضرور کھانی چاہیے، تازہ پھل لینے چاہیے، سبزیاں لینی چاہیے، ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ڈوپامین کا بہترین خزانہ ہے۔ ڈرائی فروٹ، مچھلی، پھل، سبزی یہ لینی چاہیے، اور لوگوں کے تہواروں میں، خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے، لوگوں کے غمی کے جو فوتگی کے جنازے اور کلخانیاں ہوتی ہیں ان میں شامل ہونا چاہیے، سوشل ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ڈوپامین میں چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں برابر ریلیز رہے، اور وہ ہر وقت بزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، زیادہ کام میں مگن رہتے ہیں۔ وہ لوگ پہاڑی علاقوں میں سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، دریائی علاقوں میں سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جو ہے نا واک کے لیے شہر کے لیے نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں میل ملاپ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس سے ڈوپامین انکریز ہوتا ہے۔ جب آپ دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، پہاڑی مقامات پر جاتے ہیں، کھیل کود کے میدان میں چلے جاتے ہیں، کچھ دیر واک کرنے سے، روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنے سے، یا ہفتے میں کم از کم ایک دن تیز واک کرنے سے آپ کا ڈوپامین اچھا ریلیز ہوتا ہے۔ صبح واک کرنے سے، صبح میڈیٹیشن یعنی عبادت کرنے سے، ذکر اذکار کرنے سے، چہل قدمی کرنے سے، روزانہ کچھ لوگوں سے ہیلو ہائے رکھنے سے، میل جول رکھنے سے، سوشل ہونے سے ڈوپامین وافر مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لوگوں میں چیزیں بانٹتے ہیں، دیتے ہیں، ان میں خوشی کا احساس پایا جاتا ہے، ڈوپامین کے ہارمونس ان میں زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کو اپنی طرف سے چیز گفٹ کرنا، لوگوں کو کھانے پہ بلانا، لوگوں کو کھانا پیش کرنا، سیر و تفریح کرنا، موٹیویشن کے لیکچر سننا، موٹیویشن دینا، تلاوت قرآن پاک بہت بڑی موٹیویشن ہے، بہت بڑی ڈوپامین کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عبادت، نماز ڈوپامین کا بہترین سورس ہے، ذکر ڈوپامین کا بہترین سورس ہے۔ ان سے مستقل ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ خوشی ہماری دیر تک رہتی ہے۔ یہ ڈوپامین ہارمونز جو ہیں خارج ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کے مسلز ایکٹیو ہوتے ہیں، ہمیں خوشی اور راحت کا احساس محسوس ہوتا ہے، ہمارے اندر اچھی فیلنگ آتی ہے، ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے اندر زندگی کا چارم پیدا ہوتا ہے، زندگی کا صحیح لطف پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اچھے دوستوں میں بیٹھنا چاہیے، اچھی عادات اپنانی چاہیے، اچھی خوراک کھانی چاہیے، اور ٹائم پہ جاگنا چاہیے، ٹائم پہ سونا چاہیے، اور کچھ دیر میل ملاپ دوستوں میں رکھنا چاہیے، کچھ وقت واک کے لیے نکالنا چاہیے، کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ خوش گپیوں میں گزارنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ایک متوازن، ایک بہترین سٹائل میں لینا چاہیے، تو یہ خوشی کے لمحات، یہ خوشی کے احساسات، یہ خوشی کے ہارمونز ہمارے جسم میں پروڈیوس ہوتے رہیں، تاکہ ہماری زندگی خوشیوں بھری رہے، ہم خوشیاں لیتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں اور خوشیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک۔